رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب ذرا میری باتوں کو آپ غور سے سنیں، ادھر توجہ کے ساتھ۔ انسان اور شیطان میں دشمنی کیسے؟ انسان اور شیطان دشمنی ایسی ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کس طرح بنے آج آپ سنیں، یہ بات کوئی نہیں بتائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جبریل امی آئے مٹی اٹھانے کے لیے اس زمین سے، تو مٹی رونے لگی، مٹی رونے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی اے اللہ کے فرشتے، میرے اس علاقے اس زمین سے ذرا سے بھی مٹی نہ لے جاؤ۔ تو حضرت جبریل امین چلے جاتے، میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، اسرائیل علیہ السلام آئے، لیکن جب سور پھونکنے والے آئے تو مٹی لے گئے، بہرے گئے، کل ملا کر پتلا تیار تھا۔ جب تیار ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے جسم میں روح کا داخلہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ روح کا داخلہ فرمایا۔ جب روح داخل ہوئی تو فوراً واپس چلی آئی، فوراً واپس چلی آئی۔ رب نے فرمایا اے روح اندر گئی، واپس کیوں چلی آئی؟ تو روح نے کہا مولا اندھیرا ہے۔ کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اور اندھیرے میں کون رہتا ہے؟ شیطان ہے نا؟ اندھیرے میں کون رہتا ہے؟ شیطان۔ ایسا نہ کہیں، آپ لوگ بھی لائٹ بند کر کے سوتے ہیں، لیکن بہر کے زیادہ کثیر میں تعداد میں اندھیرے کو پسند کرنے والا شیطان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری مرتبہ حکم فرمایا، وہ داخل، لیکن واپس فوراً پھر چلی گئی، فوراً چلی گئی۔ تو رب نے کہا اب کیوں آ گئی؟ اے پروردگار عالم، وہی کراہت، وہی پریشانی، وہی دقت، اندھیلا، کوئی روشنی کا انتظام فرما دے۔ تو اس پروردگار عالم نے، وحدہ شریک نے، وحدہ شریک نے، قدرت نے، رب العالمین نے، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے ادنے سے نور کو محبوب اکرم سید الانبیاء شہنشاہ مدینہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ادنے سے نور کو جب روح کے ساتھ ڈالا ہے تو وہ روشنی جیسے ہی پائی ہے داخل ہو گئی، واپس نہیں آئی۔ کس کا نور ہے؟ نبی کا نور۔ کس کا نور ہے؟ محبوب کا نور۔ کس کا نور ہے؟ انبیاء کا نور۔ کس کا نور ہے؟ پیغمبر اسلام کا نور۔ کس کا نور ہے؟ شہنشاہ مدینہ کا نور۔ جب داخل ہو تو واپس نہیں۔ تو اس وقت رب نے فرمایا اے فرشتوں، میرے آدم کو تعظیمی سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ تعظیمی سجدہ کرو۔ تو سب نے کر لیا، لیکن یہ اکڑ، یہ جکڑ، یہ کھڑک شیطان نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اور یہ کہنے لگا اے رب العالمین، اے میرے خدا، اے پروردگار
میں آگ کا بنا ہوا مٹی کو کیسے سجدہ کروں؟ میں آگ کا بنا ہوا نور کا بنا ہوا کس طرح میں کیسے مٹی کو سجدہ کروں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے شیطان کیا تو اپنے عقل میں جکڑ میں گھمنڈ میں غرور میں تکبر میں سجدہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ رب نے فوراً اس کو بھگا دیا، ہٹا دیا، پھٹکار برس دیا اور فرمایا جا نکل جا، آج سے تو شیطان، آج سے تو شیطان ملعون ہے۔ صرف ایک بات، کیا تعظیم سجدہ سے انکار کیا تو اس سے سب چھین لیا گیا۔ کیا کیا؟ سب چھین لیا گیا۔ اور جانتے ہو اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا علم داں، اتنا بڑا محقق، اگر اس کے سجدے کو پورے روئے زمین پر بچھا دیا جائے تو کہیں جگہ نہ ملے۔ فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے، فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے۔ تو جیسے ہی اشارہ رب کا ہوا، تعظیمی سجدہ سے انکار کیا، اللہ نے کیا کیا؟ بھگا دیا، ہٹا دیا، دور کر دیا۔ تب اس نے کہا پروردگار عالم، میں تو سجدہ نہیں کیا، مجھے بھگا دیا، لیکن میں تیرے جتنے نیک بندے ہیں میں ہمیشہ ان کو بہکاؤں گا، ہمیشہ ان کو بہکاؤں گا اور ہمیشہ دین کی طرف آنے سے روکوں گا۔ رب نے فرمایا اے شیطان سن، جو دین کی طرف محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نبی اکرم سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، وہ بہکے گا نہیں، وہ بہکے گا نہیں۔ اور جو تیری بات مانے گا وہ دیندار نہیں بلکہ دنیا دار ہوگا، دیندار نہیں بلکہ دنیا دار ہوگا۔ میرے پیاروں، اسی وقت سے شیطان اور انسان کی دشمنی شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ نماز پڑھتے ہیں آپ، لیکن آپ کو شیطان ضرور بہکائے گا، شیطان ضرور بہکاتا ہے۔ ارے 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد پڑھ لینا۔ یہ شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ آ کے نہیں بہکاتا، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، یعنی جو شیطان اندر والا، بلڈ کے اندر والا ہے، وہ آپ کی سوچ کو بدلتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ابھی وقت ہے 10 منٹ اور لے، یعنی نماز کے لیے بہکاتا ہے، دین کے کام کرنے کے لیے بہکاتا ہے، اچھے کام کے لیے بہکاتا ہے، لیکن برا کام کرو تو اور کراتا ہے۔ اگر آپ برا کام کریں تو اور ادھر بہکاتا ہے۔ کسی عورت، میں چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں، راجہ پور میں میدان میں بیٹھ کر ایک دوسرے عورت کی برائی کریے، اور زیادہ نہ یاد آ جائے گا تو بتائیے گا۔ ایک بات اگر آپ برائی کر رہی ہیں تو دوسری بات آٹومیٹک یاد آ جائے گی، ہاں ایسے بھی تھا، ہاں ایسے بھی تھا۔ یعنی وہ مدد کرتا ہے، وہ ہر طریقے سے برے کاموں کو ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، لیکن اگر اس سے بچنا ہے تو دین محمدی کے راستے پر آنا پڑے گا، اللہ کے پیغام کے مطابق عمل کرنے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، اور آقا سے دل و جان سے محبت کرنا پڑے گا۔ جب نبی اکرم سے محبت دل سے ہو جائے گی تو شیطان ایک نہیں، اگر 1000 شیطان لگ جائیں گے تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔